ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ سورہ اطلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی کے مثل، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے کہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کے نظام کو پیدا کرنے کے حوالے سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، اور وہ ہے جس نے زمین و آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 دن میں آسمان کیسے پیدا ہوئے؟ اتنا بڑا نظام صرف 6 دن میں کیسے بن سکتا ہے؟ تو سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی زمین کا 1000 سال اوپر آسمان میں ایک دن کے برابر ہے۔ زمین و آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں، بیان کی گئی آیت مبارکہ کے مطابق محض زمین کے 6000 سال میں بنائے گئے ہیں، اور آج سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی ایک نہیں ہے بلکہ اس جیسے 6 آسمان طے در طے ہیں، اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہماری کائنات میں ہماری زمین جیسی اور کئی زمینیں ہیں جن پر انسان یا کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن ایک عظیم طاقت کے بغیر تم نکل سکتے نہیں۔ کیا اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ ایک دن آسمانوں کی حدود کو کراس کر جائیں گے ہم؟ انہی سوالوں کا جواب ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر اکثر جگہوں پر ملتا ہے، لیکن آسمان ہے کیا چیز؟ یہ جو نیلا رنگ ہم دیکھتے ہیں وہ آسمان تو ہے، یا شاید یہ آسمان نہیں ہے؟ یہ نیلا رنگ اوزون گیس کا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے زمین کو بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے پہلے آسمان جیسے آسمان دنیا کہا گیا ہے، اس آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ یہاں پر چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اگر آپ ایک آسمان کو ایک چادر سمجھیں اور اس چادر پر لگے ہوئے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان نظر آنے والے ستاروں سے اوپر ہے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ کیا آسمان کی حدود کو چھو پائیں گے ہم، کیونکہ اس کا اشارہ سورہ رحمان کی آیت نمبر میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن تم ایک عظیم طاقت کے بغیر نکل سکتے نہیں۔ 12 اپریل 1961 کو روسی خلا باز یوری گیگرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے نکل کر اس کے گرد کامیاب چکر لگایا۔ پھر 1969 اپولو مشن کے ذریعے انسان کی چاند پر باقاعدہ کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک پیشگوئی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر سچ کر دکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم جدید اور تیز رفتار اسپیس شپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم آسمان کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کو بھی پورا کریں گے۔ اگر آسمانوں کے سائز کی بات کی جائے تو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور دوربینوں کی مدد سے بھی پہلے آسمان کی حد کو نہیں سمجھ پائے۔ ایک روایت کے مطابق ہر آسمان کے بعد 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کے بعد اللہ کا فرش ہے اور اس پر کرسی ہے۔ صحیح روایات کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں ہیں، اس طرح ہے کہ کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز اگر صحرا کے برابر ہے تو اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اس طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ اگر آسمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان محض ایک آسمان نہیں بلکہ اس جیسے آسمان اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ یہی وہ 7 آسمان ہیں جن پر معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح 5ویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6 آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
سات آسمانوں کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا اگر اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سات آسمانوں کے بعد اللہ پاک کے فرش کے بالکل سامنے بیت المعمور ہے جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور طواف کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد ایسے ہے کہ اگر ایک فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیا دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرآن پاک میں 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان 7 زمینوں سے مراد کیا ہے اس بات کا ذکر پر قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ مسلمہ احمد کی ایک حدیث میں 7 زمینوں اور اس کے مابین فاصلوں پر ذکر ہے۔ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمین ہماری زمین کی تہہ سے نیچے تہہ در تہہ موجود ہیں۔ سائنس اس بات میں ایک تھیوری دیتی ہے جسے ہم ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری اس کائنات کی طرح کئی اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ محض ایک کائنات ہی نہیں بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یعنی کہ جتنی کائنات کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے یا آبزرو کیا ہے وہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائز 46.5% ملی لائٹ ایئر ہے، لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے جس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے، جہاں زندگی کے لیے ضروری عوامل موجود ہیں۔ ناسا دن رات اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ ہماری کائنات میں کہیں زندگی کا سراغ ملے۔ ایلین سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیس شپ بھیجا ہے جس میں ہم نے زمین کی لوکیشن، مختلف آوازیں اور اس کی ویڈیوز ایلینز کے لیے بھیجی ہیں۔ زمین کی سب سے زیادہ دور آبجیکٹ مین میڈ مائکرو کرافٹ اسپیس ہے۔ ہماری یہ لامحدود وسعتوں والی کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، اور وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن کہہ کر اس پوری کائنات کو بنایا اور خود تنہا اس کو چلا رہا ہے، بے شک ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اس کی ذات نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔